خلیفہ ہے، بڑا جاہ و جلال والا ہے، بڑی اللہ نے طاقت دی ہے، اتنا بڑا آدمی لیکن کسی کے سامنے موم نہیں ہوتا، لیکن اگر موم ہونے پہ آیا ہے تو ایک عورت نے رب کا قرآن سنا کے عمر کو موم کر دیا۔ میں یہاں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ کیا جس بہن نے قرآن پڑھا تھا اور عمر جیسا دلیر آدمی بھی موم ہو گیا، کیا وہ بھی ایک عورت نہیں تھی جس نے رب کا قرآن پڑھا تھا؟ آج معذرت کے ساتھ اسلام پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے۔ تو پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں، جب یہ بات پڑھے نا تو یہ تفکر اور غور کریں کہ جس بہن کو، جس ماں کو عزت میرے مصطفیٰ نے دی ہے نا، وہ اسلام سے قبل قدموں میں روندی جاتی تھی۔ اسلام میں آ کے اس بیٹی کے، اس ماں کے، اس بیوی کے سر پہ چادر جیسی عظمت دی ہے کہ نہیں، بیٹیاں گھر کی عزت ہوا کرتی ہیں، گھر کی عزت ہوا کرتی ہیں، اور اللہ کہ ہاں یہ زحمت نہیں ہوتی بلکہ رحمت بن کر آتی ہے۔ تو یہ اسلام نے عزت دی ہے، تو وہ بھی بیٹی تھی کسی کی، اور بہن تھی عمر کی، جس نے عمر بن خطاب جیسے آدمی کو قرآن سنا کے، تو یقیناً یہ اسلام نے ہی سب کو عزتیں دی ہیں۔ اسلام سے پھرنے والے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم لبرل قسم کی ان چیزوں میں یا واشنگٹن یا فرانس یا امریکہ جیسی آزادی لے کر یہاں اپنے حقوق لیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ یاد رکھو، آج کفر اپنے بدن سے کپڑے اتار کر بھی دل کی سکون میں نہیں آ سکا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو بدن کے کپڑوں سے آزاد کر کے شاید سکون مل جائے، لیکن پھر بھی ہمارا دل تنگ ہے۔ میں نے کہا اگر عزت چاہتے ہو تو جو بیٹی کو میرے رسول نے پردے کا حکم دیا ہے، جو کہ عزت جو ہوتی ہے وہ پردے میں چھپی ہوئی چیز کی ہوا کرتی ہے۔ جو چیز ظاہر ہو جاتی ہے نا وہ عزت کے قابل نہیں رہتی۔ تو خدا را اس پر میرا بھی پیغام ہے ان لوگوں تک کہ جو اپنی گھر میں ایک ماں رکھتے ہیں، ایک بیوی رکھتے ہیں، ایک بیٹی رکھتے ہیں اور ایک بہن رکھتے ہیں۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے جو درس دیا ہے، اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اس وقت قرآن سے جو محبت تھی وہ اس قدر محبت تھی کہ وہ بہن کا یہ کہنا ہے کہ میں جان تو دے سکتی ہوں لیکن اے عمر میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ قرآن کی محبت بڑھ چکی تھی، صاحب قرآن کا پیار بڑھ چکا تھا۔ تو محبت کے ساتھ ایک بات کرنے لگا ہوں، بہن سے جب قرآن سنا نا تو فاروق اعظم نے ہاتھ لگانا چاہا قرآن کو، تو بہن نے قرآن کی آیت بھی پڑھا، لا یمسہ الا المطہرون۔ اے عمر، قرآن کہتا ہے کہ اس کو ناپاک مت چھوئے جب تک کہ وہ پاکی نہ حاصل کر لے۔ پہلے غسل کر۔ عمر غسل کرنے گئے، بہن نے دعا کی، مولا اس کے ظاہری پاکی کا انتظام میں نے کر دیا ہے، اس کے دل پاک کرنے کا انتظام تو فرما۔ تو عمر کی کایا پلٹی، آئے رب کا قرآن سنا، کہا میں مصطفیٰ کریم کی برگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا عمر آ رہا ہے، کہیں حملہ نہ کر دے۔ تو یاد رکھنا حضرت امیر حمزہ میرے آقا کے چچا، آپ شیر خدا ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی قوت و طاقت عطا فرمائی تھی۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ آج عمر کو کہہ دو اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ہم اسے ویلکم کرتے ہیں، لیکن اگر نیت میں فطور ہے تو آج عمر کے ٹکڑے کر دوں گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے حمزہ کیوں دل شکستہ ہوتے ہو، عمر کو میں نے مانگا ہے، میرے رب نے عمر کو بھیجا ہے۔ عمر بن خطاب آئے اور جب میرے کریم آقا نے کرتا پکڑ کس طرح جھنجھوڑا نا، فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عمر بن خطاب بے لرزہ طاری ہو گیا، دل کی آنکھیں رونے لگی، آنکھوں کی لڑی جاری ہو گئی اور کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا، میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا۔ تو عمر جیسے جلیل القدر صحابی نے اسلام قبول کیا تو صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کر دیا کہ آج اللہ نے اسلام کو قوت اور عزت عطا فرما دی۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نکلے باہر، پہلے ہم چھپ کر نماز پڑھتے تھے کہ کافر ظلم و ستم نہ کریں، حکم بھی آہستہ تھا، لیکن جب عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا نا تو میرے مصطفیٰ سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہم جھوٹے ہیں؟
کیا ہمارا اسلام جھکا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر رکنے کی کیا بات ہے، چھپنے کی کیا بات ہے؟ آج کے بعد عمر کی معیت میں سارے کے سارے صحابہ میرے رسول کی معیت میں سریعان نماز ادا کریں۔ اور آپ نے اعلان کیا کہ جو بھی اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے عمر کے سامنے آئے، عمر کی تلوار دو ٹکڑے کر کے رکھ دیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کا دبدبہ تھا۔ اللہ نے اللہم اعز الاسلام، جو میرے رسول نے دعا فرمائی، میرے کریم مولا نے حضرت جناب محمد رسول اللہ کی دعا کو قبولیت عطا فرما کے حضرت عمر کے صدقے سے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور یاد رکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ عطائے خدا ہیں اور عطائے مصطفیٰ ہیں۔ فرمایا یہ مراد رسول ہیں، میرے رب نے عمر کو مانگا ہے۔ اور اسی طرح بے شمار ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کا ڈنکا بجا رہی ہیں۔ لیکن دوستو جو ساری چیزوں کا خلاصہ ہے، جو مغز ہے، مخ ہے، وہ یہ ہے کہ عمر جیسی جرت اپنے اندر پیدا کر۔ اسلام کے نام پہ غیرت کھانے والا عمر یہ درس دیتا ہے کہ لوگوں جو اپنی روزی روٹی کے لیے تو احتجاج کرتے ہیں، جو اپنے حقوق کے لیے تو لڑتے ہیں، لیکن بات جب رب کے رسول کی آئے یا حرمت قرآن کی آئے تو پھر بھی اسلام اور مسلمان کا یہ دعویٰ ہونا چاہیے کہ مر تو سکتے ہیں لیکن اسلام پر کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے کریم آقا کی حدیث پاک گواہ ہے۔ رسول کریم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب۔ فرمایا کہ عمر میں اللہ نے وہ ساری خوبیاں رکھی تھی جو ایک نبی میں ہوتی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک میرے مصطفیٰ کی شریعت نافذ ہے۔ تو احباب دانش صرف یہی پیغام ہے۔ اور آخری بات 2 منٹ میں کر کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ امیر المومنین جناب عمر بن خطاب کے عہد خلافت میں آپ کا عہد خلافت تھا اور مصر فتح ہوا۔ بڑی خوبصورت بات، اور اس کو اپنے دل پہ لکھیں کہ میرے کریم آقا کے غلاموں کی شان اور عظمت کیا ہے۔ ایک دفعہ سارے محمد سے صدا آنی چاہیے۔ مصر فتح ہوا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنایا گیا۔ اور آپ گورنر ہیں، دیکھتے ہیں کہ اچانک سے کچھ لوگ ایک بارات کی شکل میں آ رہے ہیں اور ایک عورت جو بڑی خوبصورت ہے اس کو زیورات سے اور ہیرے جواہرات سے لگا ہوا ہے اور دریا کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ اس عورت کو لے کر دریا کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی روکا جائے دے۔ جب روکا گیا لوگ میرے پاس آئے، میں نے پوچھا بھائی یہ کیا طریقہ، کہاں جا رہے ہو، دریا کی طرف کس کی بارات لے کر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے گورنر وقت، ہم آج سے نہیں کئی سالوں سے ہر سال دریائے نیل جو ہے یہ خشک ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے۔ یہ ہر سال ہم سے ایک نوجوان لڑکی لیتا ہے۔ دریائے نیل جب ہم ایک عورت جو کنواری ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے اسے ہیرے جواہرات سے اور زیورات سے لاد کر اس دریا میں پھینکتے ہیں تو دریا پانی دینا شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ سال میں ایک دفعہ خشک ہوتا ہے۔ جب تک اسے عورت نہ ڈالی جائے تو یہ دریا پانی نہیں دیتا اور ہمارے معاملات رک جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیسے لوگ ہیں وہ دریا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اسی وقت فرمایا بھائی نہیں، جب تک جناب عمر کا آرڈر نہیں آتا یہ لڑکی دریا کے حوالے نہیں کرتی۔ آپ نے اسی وقت لیٹر لکھا، خط لکھ کے بھیجا جناب عمر کے پاس، فرمایا کہ اے امیر المومنین کے معاملہ ہے تو بتائیے۔ آپ نے ایک خوبصورت خط لکھا اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر بن عاص اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ اس خط کو، لڑکی کو دریائے نیل میں نہیں ڈالنا، اس خط کو ڈال دینا ہے۔ اس خط میں کیا تھا؟ میرے عمر نے لکھا تھا اے دریائے نیل، اگر تو اپنے کیے سے اپنی جرت سے چلتا ہے تو آج کے بعد مت چلنا،
تجھے عمر کہہ رہا ہے اگر تو اپنی طاقت سے چلتا ہے تو آج کے بعد پانی مت دینا، لیکن اگر میرے خدا کے حکم سے چلتا ہے تو آج کے بعد کبھی ایسا نہ کرنا۔ جب تک اس دنیا میں لوگ بستے ہیں تب تک دریائے نیل تیرا پانی نہیں رکنا چاہیے، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر بھی تجھے رب کا واسطہ دیتا ہے، آج کے بعد رکنا نہیں ہے۔ وہ خط عمر بن عاص نے جا کے دریائے نیل میں ڈالا، کہتے ہیں کہ آج تک کیا قیامت تک دریائے نیل کبھی خشک ہونے کا نام نہیں لیتا۔ یہ جناب عمر بن خطاب کے اس خط کا میں نے کہا یہ تو مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی شان ہے، خشک دریا بھی چل پڑتے ہیں، میرے کریم آقا کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہو۔ اس لیے فرمایا تھا میرے آقا نے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم، تو یہ میرے آقا کے غلاموں کی شان ہے۔ خلیفہ دوم جناب امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی